میزبان جی آر راجپوت۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، 8 فروری کو پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے اور اس بار پاکستان کی عوام نے بھرپور حصہ لیا۔ انتخاب کے اندر اپنے ووٹ کی طاقت کا استعمال کیا اور مینڈیٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ڈاکہ ڈال کر ان چوروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جس جگہ پر یہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے وہاں پر ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی جماعت حکومت بنائے گی اور اجلاس کب بلانا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔ ناظرین، مینڈیٹ چور یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کسی بھی طریقے سے حکومت بنائی جائے، ایوان پر قبضہ کیا جائے، اور ہماری جو نگران حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ جلد از جلد صوبہ پنجاب کو مریم نواز کے حوالے کر دیا جائے۔ کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، آن فانن اجلاس بلایا گیا۔ پہلے دن ہی کافی ٹف ٹائم تھا، اجلاس ملتوی ہو گیا۔ آج 4 بجے پھر اجلاس شروع ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا جو ایجنڈا ہے وہ آ چکا ہے، جس کے اندر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہونا ہے۔ کامیاب ہونے والے اسپیکر سے پہلے والے اسپیکر اوتھ لیں گے اور ہاؤس ان کے حوالے کر کے اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جتنے بھی جماعتیں ہیں ان سب کو مخصوص نشستیں الاٹ ہو چکی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جس کے ساتھ اتحاد کیا تھا، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، ان کو ابھی تک مخصوص نشستوں کی کوئی بھی الاٹمنٹ نہیں ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی مخصوص نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف مزید مضبوط ہو جائے گی اور ہاؤس کے اندر واضح برتری حاصل کر لے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ پریشان ہیں اور سب سے زیادہ جو مخصوص نشستیں ملنی ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو ملنی ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی کا اجلاس بھی آج بلا لیا گیا ہے۔ جیسے ہی سندھ اسمبلی کے اجلاس کی کال آئی ہے تو سندھ کے اندر دوسری جو جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ کسی بھی طریقے سے سندھ اسمبلی کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ باہر سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ گورنمنٹ نے شارع فیصل پر پولیس کی نفری بڑھا دی ہے تاکہ کوئی بھی کارکن سندھ اسمبلی تک نہ پہنچ پائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ سندھ اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہے اور جو ایم کیو ایم دوسرے نمبر پر ہے۔ ایم کیو ایم کے پاس جتنا بھی مینڈیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا چرایا ہوا مینڈیٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف تیسرے یا چوتھے نمبر پر ہوگی سندھ اسمبلی کے اندر۔